کب سے تشریف لائے ہوئے ہیں؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. کب سے تشریف لائے ہوئے ہیں؟ اور یہاں پہ ڈسکشن کرتے رہے ہیں یا کچھ بتاتے رہے ہیں آپ کی بات میں؟ کچھ دوستوں سوالات ہوتے رہے. شمر صاحب اور میں ساتھ ہی ساتھ بھی تھے پہلے. ٹھیک ہے. تو خوشی ہوئی ہے ان کی دل فارغ ہے. اب کیا پروگرام ہے؟ اس کے علاوہ تو کچھ خاص بات نہیں کہنے سکتا. ایسے دوست کچھ پوچھتے تھے کوئی جمع بات کوئی اور بات ایسے تو آئی ویلکم دیم آل. اٹس ویری کائنڈ آف یو ٹو کم. ہمارے پاس آنا مشکل کام ہے. اس کی وجہ ہے کہ اتنے نفرتوں کے پہاڑ کھڑے کیے ہوئے بیچ میں اور اتنا پروپیگنڈا ہے, اتنے گندے لوگ ہیں کہ الٹیمیٹلی اس میں جس طرح کہ فلم کا نشہ ہوتا ہے اس طرح پروپیگنڈے کا ایک نشہ ہوتا ہے. اور بعض آدمی سوچتے ہی نہیں کہ جن کو میں گندا کہہ رہا ہوں ان سے زیادہ گندے لوگوں کو تو میں ٹھہرا ہوں. رشیا میں جانا کوئی گناہ نہیں جہاں جاہلیت ہے, ان سے تعلق رکھنا کوئی منع نہیں, مشرقوں سے تعلق رکھنا منع نہیں, ان کے ساتھ ڈیلنگز ہیں وہ موسٹ ویلکم. جب وہ آتے ہیں ان کے ساتھ تصویریں کھینچائی جاتی ہیں. اور جو عیاشیوں کے گھر ہیں, پیرس ہوا, امریکہ میں لاس اینجلیس ہے اور بہت سے جہاں سے گندگی چھوٹی منافع ہے, اڈے ہیں جوؤں کے, وہاں مسلمان شہزادے بھی جاتے ہیں, مسلمان حکومتوں کے سربراہ بھی جاتے ہیں. اور کبھی نبی نے نہیں کہا کہ کیوں ملتے ہیں لوگوں سے, تو بڑے گندے لوگ ہیں, بڑے خبیث ہیں, خدا کے منکر ہیں, بدماش ہیں, دنیا میں گند پھیلایا ہوا ہے. اور جو میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں یہی ہے کہ عام آدمی ان کی باتیں سنتا ہے اور کبھی اس کے لیے سوال ہی نہیں آتا کہ ان سے تو کبھی نہیں روکا, ان سے کیوں روک رہے ہیں. ان سے ملنا, ان سے تعلق رکھنا اتنا بڑا گناہ. اور بہت ہی بد لوگ ظاہری طور پر ہی جو اسلامک نقطۂ نگاہ سے کمیٹڈ ہیں, ان کے ساتھ ملنے جلنے میں, تعلق بڑھانے میں کبھی کسی نے ووٹ نہیں پیدا کی. غیروں سے شادیاں ہو جاتی ہیں, غیر مذاہب میں ہو جاتی ہیں اور کبھی آبجیکشن نہیں ہوئی. لیکن احمدی کی شادی میں چلا جائے تو اخباروں میں اعلان چھپ جاتا ہے کہ اس کے اپنے نکاح ٹوٹ گئے. بڑی خطرناک بات ہے. تو یہ کیسی قوم ہے جس کی شادی میں جا کر اپنے 20-20 سال پرانے نکاح بھی ٹوٹ گئے ہوں اور یہ ہو رہا ہے اور کوئی سوال نہیں اٹھاتا. تو یہ جو ڈومیننٹ پوزیشن ہے نا, غفلت کی حالت, اس سے نکلنا چاہیے. اگر آپ غور کریں تو میں سمجھتا ہوں احمدیت کی صداقت کے لیے یہ ایک دلیل بن جاتی ہے. کم سے کم یہ حق پیدا ہو جاتا ہے احمدیت کو کہ آپ غور کریں, اسی وجہ سے غور کریں کہ ہم ہیں کیا. کیونکہ جہاں تک میرا تعلق ہے, میں نے مذہبی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے سب دنیا کا, مجھے یہ بات انبیاء کی ہسٹری کے سوا کہیں نظر نہیں آتی. صرف وہ شہر ہیں جن میں جانے سے روکا گیا ہے, وہ لوگ ہیں جن سے ملنے سے روکا گیا ہے, جنہوں نے یہ مانا کہ خدا نے کسی کو بھیجا تھا, ہم نے اس کو تسلیم کر لیا. اس کے سوا یہ واقعہ کہیں نہیں ہوتا. طائف میں جانے سے کبھی عرب کے کسی باشندے نے نہیں روکا. عکاس کے میلوں میں جانے سے, جہاں شرابیں بہتی تھیں پانی سے بھی بڑھ کر اور اپنی عیاشیوں کے گیت گائے جاتے تھے, کبھی کسی نے نہیں روکا. لیکن جب مکے میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگوں نے روک دیا. لوط کی بستی سے روکا ہے, ابراہیم کی بستی سے روکا ہے, صالح کی بستی سے روکا ہے, موسیٰ کی بستی سے روکا ہے, لیکن ان بستیوں سے کبھی کسی نے نہیں روکا. تو کیا وجہ ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنا پروپیگنڈا تھا وسیع
کہ ان سے ملو گے بھی تو تمہارا دین تباہ ہو جائے گا اور جادو ہو جائے گا تم پر, کچھ نہ کچھ بگڑ جائے گا. اس لیے کوشش یہ کرو ان رستوں سے بھی نہ گزرو جن رستوں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے. تو یہ جو پروپیگنڈا ہے جب کسی خاص جماعت کے متعلق, خاص شہر کے متعلق شروع ہو جائے تو کم سے کم ایک الارم بیل تو بجنی چاہیے. کبھی بھی شیطانوں کے متعلق یہ پروپیگنڈا نہیں ہوا اور اس کے برعکس بات بھی کبھی نہیں ہوئی. آج تک ایک واقعہ مذہبی تاریخ میں نہیں ہوا کہ وہ لوگ جو سچے نیک تھے, جن کا خدا سے تعلق تھا, انہوں نے بری بستیوں میں جانے سے روکا ہو. اس سے زیادہ واضح کھلی حقیقت کوئی نہیں ہے جس کے لیے آپ کو کسی تحریری دلیل کی ضرورت نہیں ہے. کھلی کھلی حقیقت, روشن سورج کی طرح روشن حقیقت. اب میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک یہ کہ آپ سے ملنے سے, آپ کے غلاموں سے ملنے سے اس وقت کے سارے علماء جس مذہب کے بھی وہ تھے وہ روکا کرتے تھے اور ایسی ایسی باتیں مشہور کرتے تھے جس سے خوف پیدا ہو جائے, جس سے توہمات پیدا ہو جائیں کہ ان سے ملیں گے تو کچھ بگڑ جائے گا ہمارا. ایک موقع پر ایک بڑھیا کے متعلق آتا ہے کہ وہ مکے میں داخل ہوئی اور ڈرتی ڈرتی اس حال میں کہ جو رستے میں راہگیر نظر آتا تھا اس سے پوچھتی تھی کہ یہ بتاؤ کہ محمد تو نہیں گزرتا صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے سے. وہ پوچھتے تھے کیا ہوا تمہیں, کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا تو بڑا خطرناک جادوگر ہے, وہ اس کا سایہ پڑ جائے تو انسان کا دین تباہ ہو جاتا ہے, اس لیے اس سے بچ رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی شان ہے, اس کو سبق دینا تھا. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو رستے میں مل گئے اور اس نے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہاں سے محمد تو نہیں گزرتا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار, آپ کا اخلاق سن دیکھیں. آپ نے اپنا تعارف وہاں نہیں کرایا. فرمایا بی بی تم بوڑھی ہو, تمہارے بوجھ سے کمر جھکی ہوئی ہے, تو اپنا سامان مجھے دے دو, جہاں جانا ہے میں تمہیں لے کے چلتا ہوں, میرے ساتھ چلو. اس بڑھیا کو اور کیا چاہیے تھا, کوئی پوچھ نہیں رہا تھا, سوال کا جواب دے کے غائب ہو جاتا تھا ایک انسان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اٹھایا, ساتھ لے کر اسے گھر تک پہنچایا اور اس وجہ سے نہیں بتایا کہ پھر وہ گھبرا نہ جائے اور اپنی دوبارہ تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے. جب سامان رکھا تو پھر فرمایا کہ بیوی وہ میں ہوں جس کے متعلق تم سنا کرتی تھی. اس نے یہ جواب دیا کہ اے محمد اگر تو ہی وہ جادوگر ہے تو خدا کی قسم تیرا جادو چل گیا اور میں تجھ پر ایمان لاتی, کیونکہ یہ اخلاق کا جادو ہے, یہ سوائے اللہ والوں کے کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا. اور وہ مسلمان ہو گئی. ایک طرف یہ ہے جو سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے مقابل پر غیروں کی یہ سنت کے ڈھنڈورے پٹ رہے ہیں کہ اگر تم مسلمان کے پاس ہی گزر جاؤ گے, بھرشٹ ہو جاؤ گے, تمہارا دین تباہ ہو جائے گا, تمہارے اخلاق بگڑ جائیں گے, تم پر جادو چل جائے گا. دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی مقدس کوئی دنیا میں سوچا جا سکتا ہے. کس بستی میں جانے سے آپ روکے ہیں؟ مکے والوں نے جب آپ کو دکھ دیے, انتہا کر دی, پتھر برسائے, خاک ڈالی سر میں, گند کے کوڑا کرکٹ آپ کے سروں پہ پھینک دیا کرتی ہیں بدبخت عورتیں. جب مکے نے پوری طرح بائیکاٹ کر دیا, بولنا چلنا بند ہو گیا, ایک وادی میں قید کر دیا جہاں کھانے پینے کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں تھی, مقامی طور پر بھی کچھ نہیں تھا, اور باہر سے خوراک بند ہوگی, پانی کا داخلہ بند ہو گیا. 3 سال یہ جو کربلا کہتے ہیں, بعد میں کربلا کا آغاز تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا ہے. یعنی واقعہ کربلا کا آغاز, کربلا تو ایک مقام کا نام ہے مگر واقعہ کربلا اس کی روح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوئی. 3 سال تک قید رہے ہیں اس وادی میں, اور اس وجہ سے کہ ان کا بائیکاٹ کرو, اس کے بغیر ان سے بچ ہی نہیں سکتے, تو مقاطعہ کرو, کھانا بند کر دو, پانی بند کر دو.
یہاں تک تکلیف میں مبتلا ہو گئے تھے صحابہ. اس دور کے واقعات پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ اتنی بھوک تھی ہمیں کہ ہم پتے کھانے لگ گئے تھے. سبز پتے نہیں ملتے تھے, سوکھے پتے ابال کے کھاتے تھے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہی اس وجہ سے وہ وہاں بیمار ہوئی تھی, تکلیفوں میں مبتلا ہو کہ اس کی وجہ سے بیماری سے پھر بچ سکے. ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ چلتے چلتے میرا پاؤں رات کے وقت ایک نرم سی چیز پہ پڑا. میں نے سوچا کہ شاید کھجور ہو, لیکن اگر میں نے دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے کوئی کیڑا مکوڑا ہی ہو, کوئی جون کوئی اور گندگی ہو. تو بھوک اتنی تھی کہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے پتہ لگ جائے کیا ہے اور پھر میں چھوڑ دوں, اور منہ میں ڈالتا تو مجھے پتہ لگنا ہی تھا. تو کہتے ہیں اس ایسی تنگی کی حالت تھی کہ میں نے گلا کھول کے یوں لٹکا کے پھینکی کہ مزے سے پہلے وہ میں نگل سکوں اور مجھے نہ پتہ لگے کہ کیا چیز ہے. کیا کرتے تھے خدا کی قسم آج تک نہیں پتہ میں کیا کھا گیا, لیکن مجبوری تھی. یہ کیفیت تھی. اور جب اس کیفیت سے آزاد ہوئے ہیں تو طائف چلے گئے. طائف جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا ہے. اس لیے سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نظر آتی ہے, اور پیغام پہنچایا ہے مار کھا کر, دکھ اٹھا کر. اتنی تکلیف آپ کو دی گئی طائف میں. آپ آج باتیں کرتے ہیں 1400 سال کے بعد کہ کائنات کا بادشاہ آ گیا. جب بادشاہ آیا کرتے ہیں اس وقت یہ سلوک نہیں کیا کرتے. اس وقت یہ ہوتا ہے جو میں بتا رہا ہوں. جس کی خاطر کائنات پیدا ہوئی ہے وہ گیا ہے طائف, بستی کے بھاگ جا گئے. کہتے ہیں انہیں کے گھر نارائن آیا, اس سے بھی کئی گنا زیادہ مثال ہے یہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہدایت دینے مبلغ کے طور پر ایک بستی میں جا رہے ہیں, اور 30-40 میل دور ہے وہ مکے سے. تکلیف اٹھا کر بڑی مصیبت میں پہنچتے ہیں, اور وہاں کے سرداروں کا استقبال یہ ہے کہ اوباش گلیوں کے آپ کے پیچھے لگا دیے, جنہوں نے جھولیوں میں پتھر ڈال لیے, منہ سے ان کے گم نکل رہا تھا, اور گالیاں برساتے اور پتھروں کی بوچھار کرتے ہوئے آپ کو چھوڑنے جا رہے ہیں شہر سے باہر. اس حالت میں حضور اکرم گزرے ہیں گلیوں سے, آپ کا خون جسم سے بیٹھتے بیٹھتے اپنی جوتیوں میں بھر گیا تھا, اور جوتیوں سے بول بول کے گلیوں میں گر رہا تھا. یہ تھا استقبال. لیکن نہ خدا نے آپ کو روکا کہ ان گندے لوگوں سے نہیں ملنا, نہ آپ نے اپنے غلاموں کو روکا کہ ان لوگوں سے نہ ملو. دین والوں کا تو یہ دستور ہوتا ہے. لیکن آپ کو یا کسی اور کو کبھی خیال نہیں آیا کہ ہمارے علماء جو کہتے ہیں بدماشوں, ملائیوں, کتوں سے نہ ملو, ہمارا دین تباہ ہو جائے گا, تم مارے جاؤ گے, ان کا بائیکاٹ کرو, ان کے ساتھ یہ سلوک کرو. انہوں نے یہ دین سیکھا کہاں سے ہے؟ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں سیکھا. آپ کے دشمنوں نے سکھایا ہو کسی کو یہ دین تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے, مگر نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریق سیکھا ہے, نہ اس سے پہلے کبھی 1,24,000 انبیاء میں سے کسی ایک نے یہ طریق سکھایا. انہوں نے تو یہ سکھایا ہے کہ اگر کوئی مرتد ہے, کوئی ظالم ہے, کوئی رستے سے ہٹا ہوا ہے, تو اس کے پاس ہدایت پہنچانے کے لیے جاؤ, مار کھا کے بھی جاؤ, دکھ اٹھا کے بھی جاؤ, گالیاں سن کے بھی جاؤ, سب کچھ اپنا قربان کرتے ہوئے ہاتھوں کو, جان کو ہتھیلی میں لے کر پہنچو, اور پھر بھی پیغام دو. اگر ہم بندے تھے تو آپ کو اس طرح پہنچنا چاہیے تھا ہم تک, نہ یہ کہ ہم پہنچے تو ہمیں مار مار کے نکال دیں, منہ کالے کر کے گنوں پہ سوار کر کے روانہ کریں, تم ہوتے کون ہمیں پیغام پہنچانے والے. اس لیے اتنا الٹ ہے یہ نظام کہ جب تک کوئی بیدار نظری سے نہ دیکھے اس کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ مجھ سے ہو کیا رہا ہے. میرے علماء, ہمارے لیڈر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں, کن دستوں پر چلا رہے ہیں, کن روشوں پہ سے گزار رہے ہیں. حالانکہ آپ جانتے ہیں سارے, مگر بہت ساری حالتیں فوری حالت میں گزر جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں کرتے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ایک بڑا اعتراض کہ اسرائیلی مشن کھول رہے ہیں, یہودی ایجنٹ ہے. عجیب بات ہے, اگر کی بات ہی کوئی سوچتے کہ اسرائیلی کیا فلسطینی کو ہم 24
सन 1924 में तबलीग का मिशन लेके पहुंचे थे और यहूदी बाद में आके आबाद हुए। क्या हम अपना तब्लीगी मिशन वापस खींच लें इसलिए कि यहूद पहुंच गए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को छोड़ दें जो यहूदियों से जहर खाकर भी उनको तबलीग करने पहुंचते थे। यानी सबसे ज्यादा आपकी जान पर हमले यहूद ने किए हैं, ना मुशरिकीन मक्का ने, ना कुरैश, ना ईसाइयों ने। पत्थरों के पाट गिराए आपके सरों पर जहां आप बैठे होते थे, खुदा ने बचाया, एक अलग मसला है। जहर दिए गए सब यहूद की तरफ और आखिर दम तक यहूद के मुतल्लिक आपका रवैया ये था। दो बातें मैं आपके सामने रखता हूं, अब देख लें कि उस पर नबी पे चलना है या सुनी सुनाए किस्सों पर चलना है। एक ये कि एक मौके पर एक जनाजा गुजर रहा था, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े हो गए। किसी ने समझा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं होगा किसका जनाजा है। आपने उसमें अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप खड़े हो गए, ये तो यहूदी का जनाजा है। आपने फरमाया वो इंसान नहीं था, शान है, इंसान आशिक हो जाए, ये है अखलाक। इसको उस वक्त मोहम्मदी कहते हैं जिससे जो सूरज की तरह सारी दुनिया की तारीफ को रोशन करने वाला, उसने शुरू किया। और दूसरी तरफ बैठे हुए मजलिस में मसाइल की गुफ्तगू हो रही है, एक पैगाम मिलता है एक औरत का कि उसने तो मोहम्मदी का नाम था, वो कोई नाम नहीं लाती थी, यहूदिया थी। पैगाम ये भेजा कि मुझे पता है कि मेरे बच्चे को आपसे प्यार है और आप उससे प्यार करते हैं, है वो यहूदी बच्चा, मुसलमान नहीं है, लेकिन इस वक्त हालत यह है कि वो जान पाने की हालत में है और किसी वक्त भी मर सकता है। तो अगर आपको ख्याल हो कि आप उसे देखना चाहें तो आप तशरीफ ले आए, जाते रहते मरने से पहले उसको देख लो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है कि पैगाम सुनते ही खड़े हो गए, मजलिस को तर्क कर दिया और सीधा उस यहूदी के घर पहुंचे। बच्चा वाकई नज़ा की करीब पहुंचा हुआ था, आखिरी हालत में था, और जाते उससे ये फरमाया कि बेटा क्या तुम ये पसंद नहीं करोगे कि मुसलमान होने की हालत में जान दो? उसने सिर से इशारा किया कि हाँ मैं ये पसंद करूंगा। अब फरमाया ठीक है तुम मुसलमान थे, और उसके बाद उसने जान दे दी। और रिवायत करने वाले बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा तमतमा उठा खुशी से और ये फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा ने एक रूह को मेरे जरिए निजात बख्श दी। जो सारी कायनात की रूहों के निजात बख्शने के लिए आया था, निजात और हिदायत के मामले में इतना हरीस था। एक यहूदी का बच्चा है, उसको उसकी रूह को निजात देकर इस तरह खुशी से खिल जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने मुझे मौका दिया, एक रूह को निजात बख्शा। ये है वो उसवा। और हम तब्लीग भी करें यहूद को फिर तो उनके एजेंट, हम तो हिंदुओं को भी करते हैं, हिंदुओं के भी एजेंट हुए, ईसाइयों को भी करते हैं, उनके भी एजेंट हो गए, इश्तराकी रूस को भी कर रहे हैं, वहां भी कुरान करीम की इशाअत कर रहे हैं, पोलिश को कर रहे हैं, हम तो सारी दुनिया के एजेंट है। एजेंटी क्या होती, क्या है एजेंटी? एजेंटी तो ये होती है कि उस इंसान अपनी उम्मत के मफाद के खिलाफ कोई साजिश करे, कोई जासूसी करे, कोई नुकसान पहुंचे, इसका नाम एजेंटी। तबलीग का नाम एजेंटी कब से रखा गया है? और आज तक सारी तारीख में जो जासूसियत थी, एक एमडी भी कभी किसी जगह भी नहीं पकड़ा गया जासूस के तौर। इंडिया के पाकिस्तान से जंग हो, उसमें हीरोज के नाम आप देखेंगे एमडीओ के माशाल्लाह, जनरल अख्तर मलिक है, अब्दुल अली है, जनरल मुमताज है, जनरल इफ्तिखार है। खुद यही हुकूमत जो हमारे पीछे पड़ रही है कि मुल्क के दुश्मन है, इन्होंने इनकी अपने हाथों की लिखी हुई तारीख में उनके नाम सुनहरे रूप से लिखे हुए। सारे अरब की तारीख में कोई एक भी एमडी कभी नजर नहीं आएगा जिसने नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कभी जासूसी की हो, कभी यहूद के मफादात की खातिर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक उम्मत के वफाद को नुकसान पहुंचाया। फलस्तीन का मामला पेश होता है, सर ज़फ़रुल्लाह खान ऐसा पेश करते हैं कि अरब हाथ चूमते थे उठ उठ के, या सैयदी कह के मुखातिब करते थे।
کہتے تھے آپ نے حق ادا کر دیا، اور ان کے اخبارات نے بڑے بڑے اس پر آرٹیکل لکھے. آج پاکستان کی حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ظفر اللہ خان نے فلسطین کے مفاد کو بھی ختم کر دیا، کشمیر کے مفاد کو بھی ختم کر دیا. کشمیر کا مفاد ہوا، یونائٹڈ نیشن میں 24 کی جو تقریریں ہیں وہ کوئی بھی صاحب علم آدمی وہ معلوم کر سکتا ہے ان کا کیا امپیکٹ تھا. بیلن کے چھکے چھڑا دیے تھے آدمی، انڈین گورنمنٹ کے تو مصیبت پڑ گئی تھی، اور آج ہسٹری ڈسٹارٹ کر رہا ہے. تو آپ واقعاتی ہو کے دیکھیں ہم وہ لوگ ہیں کیا، ہم کس مقصد کے لیے پیدا ہوئے، کیا کر رہے ہیں. اور یہ جو رویہ ہے یک طرفہ نفرتوں کا، یہ اسلامی رویہ ہے بھی نہیں. اس لیے آپ کا آنا تو یقیناً قابل قدر ہے اس لحاظ سے کہ اس خطاب سے پہلے تو آپ ضرور جھجکتے ہوئے آئے ہوں گے. آپ کو خیال ہوگا کہ ان لوگوں کے پاس ہم جا رہے ہیں جن کے متعلق پچھلے سال مولوی نے ہمیں یہ بتایا تھا، یہ بتایا تھا، وہ بتایا تھا. واپس جائیں گے تو کئی لوگ سوال کریں گے کہاں سے ہو کے آئے ہو، اور بڑی الجھن پیدا ہو جائے گی. ہو سکتا ہے بعضوں کے لیے مشکل پیدا ہو جائے. اس لیے آپ کی مردانگی تو میں بات ضرور دیتا ہوں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ ملک محمدی کا ایک ادنا حصہ ہے، بالکل محمدی. جو اس ملک پر پورا اترے گا وہ ثابت پائے گا. آپ اپنے اوپر فضل کر رہے ہیں، اپنے اوپر رحم کر رہے ہیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جن کو آپ غلط سمجھ رہے ہیں. اس لیے قطعاً کسی اور کے خوف کی ضرورت نہیں. مجھے ایک دفعہ پاکستان میں ربوہ میں ایک وفد ملنے کے لیے آیا پتوکی سے. وہاں ایک وفد میں بعض بڑے لیڈر شامل تھے. ایک بہت معزز شیعہ خاندان ہے وہاں کا، ان کی گدی میں ہے، ان کے جو سربراہ تھے ان کا بیٹا بھی تھا بیچ میں. تو مل کے جب اس نے باتیں کچھ پوچھی، ربا دیکھا اس کی تو بالکل آنکھیں کھلی، اس نے کہا تو بالکل اور سنتے آئے تھے. تو ہر جگہ تو مل کے پتہ لگا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ مسلمان کے جو کچھ بھی اختلاف اپنی جگہ ہوں گے، دیانتدار ہیں، مخلص ہیں اسلام کی خدمت میں، اور اسلام پر ایمان ہے اور ہے کچھ نہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ میاں آپ نوجوان ہیں، اپنی کالج کے تعلیمی یافتہ تھے، آپ کو اندازہ نہیں، آپ جا کے اس طرح وہاں کھلی کھلی تاریخیں نہ کرنا، کوئی مصیبت پڑ جائے گی. کہ چلیں جی نہیں، سوال نہیں، آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں، اور میرے خاندان کا وہاں بڑا وقار ہے اور کوئی میں نہیں ڈرتا. میں نے کہا آپ کے خاندان سے ڈرا رہا ہوں میں، آپ کا خاندان مصیبت ڈالے گا. کہتے میں تو اپنے باپ کا بیٹا اور لڑکا جو بھی تھا بڑا معزز ہوں اور میرے سے بڑا پیار ہے. خیر چلیں گے، اور جانے کے کچھ دن کے بعد اخباروں میں چھپ گیا کہ جو لوگ پتوکی کے ربوہ گئے تھے ان سب کے نکاح ٹوٹ چکی ہیں. اگر اب وہ اپنی بیویوں سے ملیں گے تو وہ خالص زنا ہوگا، اولاد ولد الحرام ہوگی، اور اب ہر قسم کے تعلق ناجائز ہیں. اگر وہ رکھیں گے تو بیوی پردے کریں گے. اور ان کے متعلق پتہ لگا ان کو باپ نے گھر سے نکال دیا، ترنت میں ناک کٹوا دی ہماری، اور ساری برادری پیچھے پڑ گئی. تو یہ واقعات ہیں، یہ کوئی فضی باتیں نہیں ہیں. اس لیے میں نے جو آپ سے گزارش کی تھی کہ میں ممنون ہوں، میرا مطلب یہ کہ میرے پس منظر میں یہ باتیں موجود ہیں. آج جو بھی ہم سے ملنے آتا ہے اور کتنی تکلیف اٹھا کر یہاں پہنچتا ہے، اس میں یقیناً سعادت ہے، شرافت ہے، مردانگی ہے، ہمت ہے. کیونکہ ایک غلط روایات کے پردے کو چاک کر کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو وسیع جزا دے. باقی سوالات تو آپ نے تفصیلی کچھ کیے ہوں گے، کچھ اور بھی آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تحقیق کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے. یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تقویٰ کے ساتھ تحقیق کریں، کیونکہ میں کامل یقین رکھتا ہوں 100%، اور ہر آدمی یقین رکھتا ہے، میں اتنی قربانی نہیں دے سکتا کہ جس نے دعویٰ کیا تھا قادیان میں کہ میں مجھے خدا نے امام مہدی اور مسیح بنا کے بھیجا ہے، وہ جھوٹا نہیں تھا. کوئی جھوٹوں والی علامتیں نہیں ہیں جو ان میں ظاہر ہوئی، کوئی جھوٹوں والی علامتیں نہیں ہیں جو ان کے ماننے والوں میں ظاہر ہوئی. ایک جھوٹا اگر جھوٹ بولتا ہے تو کسی مقصد کے لیے بولتا ہے، اور اس کا مقصد پاک نہیں ہو سکتا. کبھی کسی جھوٹے میں نمازی نہیں پیدا کیے ہوں گے،
کبھی کسی جھوٹے نے قرآن کی خدمت کرنے والے پیدا نہیں کیے ہوں گے، کبھی کسی جھوٹے نے نیک اخلاق والے لوگ نہیں پیدا کیے ہوں گے، کبھی کسی جھوٹے نے بددیانتوں کو نسبتاً دیانتدار نہیں بنایا ہوگا، بدخلقوں کو نسبتاً بااخلاق نہیں بنایا ہوگا، کبھی کسی جھوٹے نے دنیا میں خدا کے نام پر مالی قربانی کرنے والے پیدا نہیں کیے۔ یہ ساری ایک اجتماعی شکل ہے۔ اس لیے اگر وہ پیغام آپ کے نزدیک درست نہ بھی ہو، آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غلط فہمی ہو، جھوٹ کا الزام نہیں لگا سکتے، کیونکہ جھوٹے کی علامتیں اور ہوتی ہیں، اس کی طرز بیان، اس کی رہن سہن، جس قسم کے لوگ پیدا کرتا ہے وہ مختلف ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی پیارا فکرہ کہا ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ کبھی کڑوی بیل کو میٹھا پھل نہیں لگتا۔ تو ایک آدمی اگر جھوٹا ہے تو اس کو ضرورت کیا ہے کہ اللہ کے نام پر قربانی کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، دین کی خدمت کرنے والے گالیاں کھا کر، تکلیفیں اٹھا کر، مرتد کہلا کر بھی، جانے دے کر بھی اپنے مقصد پر قائم رہنے والے پیدا کر جائے۔ اس لیے جو بھی لوگ نسبتاً متقی ہوتے ہیں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ان کے عقائد کی تو ہو سکتا غلط ہوں لیکن جھوٹے نہیں۔ کئی لوگ پاگل ہوتے ہیں، کئی غلط فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کئی ان کی دماغ کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے ایک مسئلہ ان کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے بظاہر دوسرے کو نہیں آتا۔ اب یہ جتنے عیسائی ہیں جو تین کو ایک اور ایک کو تین مان رہے ہیں، ان کو آپ جھوٹا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انہوں نے 300 سال اکٹھا شروع میں اور اس کے بعد مسلسل اپنے دین کی خاطر قربانیاں دی ہیں۔ آپ نے غلط کہہ سکتے ہیں، ان دو چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو عیسائی محققین نسبتاً زیادہ شریف النفس اور متقی تھے، نسبتاً کہہ رہا ہوں، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹا لفظ نہیں استعمال کیا۔ ان سب محققین نے یہ لکھا ہے کہ اپنے پیغام پر وہ کامل یقین رکھتا تھا، باوجود اس کے سرویلین جو ہے وہ جہاں اس کا داؤ لگتا ہے، چرکے بھی لگاتا ہے، خنجر بھی کھونکتا ہے، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا معاملہ ہے وہاں لازماً تائید کرتا ہے۔ لین پول ہے وہ یہی کرتا ہے، کارلائل ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ اس بات کا اظہار، حالانکہ مسلمان نہیں ہوا، کہتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا نہیں تھا۔ اسی لیے جو پہلی ہماری صدی کے آغاز کے مسلمان مفکرین اور چوٹی کے بزرگ تھے، انہوں نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق نئے نئے یہی الفاظ استعمال کیے۔ مولانا آزاد تک بھی ان کے پاس ایک دفعہ احرار کا وفد گیا، انہوں نے کہا کہ فتویٰ دو، تو انہوں نے کہا دیکھو میں جھوٹا نہیں کہہ سکتا، ایک مجھے یہ پتا ہے، میں مانتا نہیں ان کے عقائد سے مجھے اختلاف ہے، لیکن یہ کہ میں یہ یقین رکھوں کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ بہت بڑے بڑے پیر ہیں، فقیر ہیں، اس زمانے کے علماء ہیں جو اس سے نکل گئے۔ ہمارا جب اختلافی لٹریچر آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے، گنتی کے چند علماء کے نام آتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو جھوٹا کہنے کے لیے وقت کیا ہوتا ہے۔ باقی کہتے تھے ہم نہیں جانتے لیکن عقیدے کا اختلاف ہے۔ تو پہلی کریکشن تو یہ کرنی چاہیے ایٹیچیوڈ میں کہ جن کی ساری جماعت 100 سال سے قربانیاں دے رہی ہے، نیکی کی کام کر رہی ہے، دنیا میں تبلیغ کر رہی ہے، ان کو آپ کانشیسلی جھوٹا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے یہ دیکھیں کہ جو عقائد ہیں ان میں ان کو غلطی لگی ہے یا آپ کو غلطی لگی ہے، قرآن جس کے ساتھ ہے اگر اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیں مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن پریجوڈسز کے بغیر غور کریں۔ ایک بڑی بات آج کل علماء کہتے ہیں کہ جی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد تو کسی بحث کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ کہتے ہیں جب نبوت کا دعویٰ کر دیا تو پھر آگے مسئلہ کون سا باقی رہ جاتا ہے؟ کیوں مسلمان مزید دلچسپی لیں؟ سب سے بڑی روک جو پیش کی جاتی ہے اور جو اکثر مسلمانوں کے دلوں میں میل کی طرح گڑ جاتی ہے بات، اس کے بعد ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں دلچسپی لیں گے، پوچھیں کیا عقیدہ ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا مسئلہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا جو کہے کہ میں نبی ہوں اس سے آگے بات ہی نہ کرو، وہ ہے ہی جھوٹا۔ اب اس مسئلے پر غور کر کے دیکھیں
کہ کہاں تک یہ درست ہے. اگر یہ یہی مسئلہ تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متنبی کے نمائندے کو کیوں موقع دیا تھا گفت و شنید کا؟ اگر کوئی شخص قطعاً جھوٹا ہو سکتا ہے نبوت کے دعوے میں تو اس سے زیادہ قطعی جھوٹا اور دنیا میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتا جو متنبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتا ہے، زمانے میں دعویٰ کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے میں وفد بھیجنا چاہتا ہوں گفت و شنید کے لیے، مسائل وہ وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، حضور سے گفتگو کرتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ کیا ڈائلاگ بند تھا؟ اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ تم سے پہلے ایسی قومیں گزری جنہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ اب خدا کبھی کسی نبی کو نہیں بھیجے. حضرت یوسف کی مثال دیتا ہے کہ جب تک حضرت یوسف زندہ رہے تم ان کی مخالفت کرتے رہے، جب ہلاک ہو گیا، اذا ہلاک کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس وقت تم نے کہنا شروع کر دیا کہ اب کبھی خدا کوئی نبی نہیں بھیجے. اب بتائیے کہ وہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے تھے ان کے پاس حضرت یوسف کے بعد کتنے نبیوں نے کتنے نبوت کے دعوے دار پیش ہوئے ہوں گے؟ ایک لمبا زمانہ ہے حضرت یوسف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندر میں آنا، اور سب نے یہ دعوے کیے. کیا وہ جسٹیفائڈ تھے اس بات میں کہ چونکہ ان کا عقیدہ ہے اس لیے وہ رد کرتے ہیں؟ اور اس بات کو قرآن کریم میں اتنی اہمیت دی ہے کہ دیکھو اس جال میں نہ پڑنا کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جنوں کا وفد جو ملنے آیا ہے سورہ جن میں ان کا ڈائلاگ محفوظ کیا اور فرمایا کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب وہ واپس لوٹ رہے تھے تو آپس میں انہوں نے یہ باتیں کی کہ ہم کتنے بے وقوف ہوا کرتے تھے، کتنے جاہل تھے کہ جو یہ باتیں کیا کرتے تھے. اور ان باتوں میں ایک یہ بات ان کی طرف منسوخ کر کے قرآن کہتا ہے کہ ہم یہ بھی کہا کرتے تھے محمد رسول سے ملنے سے پہلے کہ اب خدا کبھی کوئی نبی نہیں بھیجے. اس عقیدے کے باوجود وہ آئے اور اس سے بات کی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور سمجھے اور کہا کہ وہ عقیدہ غلط تھا. اب قرآن کریم کو یہ دو باتیں محفوظ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اس کے علاوہ ایک اصولی بات، اور وہ بھی بڑی عظیم شان ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے بعد تو وہ کسی اس معاملے میں الجھن کا مسئلہ ہی باقی نہیں رہ جاتا. قرآن کریم فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں فرعون کی قوم میں سے ایک شخص ایسا تھا جو حضرت موسیٰ پر خفیہ طور پر ایمان لے آیا، اور وہ تھا اتنا معزز، اس کا نام نہیں ظاہر کیا قرآن کریم نے، اس وقت بھی مخفی تھا جہاں بھی خدا نے مخفی رکھا. یہ بھی عظیم خدا کی ستاری ہے، حیرت انگیز بات ہے. کلام کی فضاحت و بلاغت کے بھی کمال ہے. خدا اس نے اس کو بھی مخفی نام رکھا ہوا تھا، ہم بھی نہیں بتاتے کیا نام تھا. تھا کوئی شخص لیکن تھا ایسا کہ اس کو پہنچ تھی دربار تک اور اس کی بات سنی جاتی تھی، کیونکہ فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے وہاں کے چوٹی کے لوگ، فرعون کے بڑے بڑے وزراء وغیرہ مل کے، تو وہ ان تک پہنچا. اس نے کہا کہ دیکھو میری ایک بات سن لو، خام خواہ ان باتوں میں دخل نہ دو. اس نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے. اب ہمارے پاس مطلب اس مفہوم یہ ہے، قرآن کریم کی ایگزیکٹ آیت میں بعد میں پڑھ کے سناتا ہوں. مفہوم یہ ہے اس بیان کا کہ ہم کس طرح پتہ کر لیں کہ اللہ نے اس سے بات کی تھی کہ نہیں کی تھی. خدا بیچ میں کوئی انسپیکٹر تو نہیں لگاتا کہ اس کی معرفت بات کرے یا کوئی ایکسچینج کھولا ہوا ہے. ایکسچینج ہے تو فرشتوں کا ہے، بندوں کا نہیں ہے. تو اس نے یہ کہا ان کو کاذبن فعلیہ کذب و ان کو صادقن یصبکم بعض الذی یعلم، کہ دیکھو اگر وہ جھوٹا ہے جیسا کہ تم جھوٹا سمجھتے ہو تو تب بھی تمہارا کام نہیں ہے کہ تم اس کو قتل کرو. علیہ کذب، کیونکہ خدا پر جھوٹ بولنے والے کا جھوٹ اس پر پڑا کرتا ہے. جھوٹ وہ بولے وبال تم پر پڑ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے جو جھوٹ بول رہا ہے وہ ڈرے، تمہیں کیا ضرورت ہے اس سے ڈرنے کی یا اپنے متعلق خوف کرنے کی؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو خدا کی تقدیر اس کو ہلاک کر دے گی. علیہ کذب، اور تمہارا تعلق ہی کوئی.
یہ بنیادی صداقت ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے. اگر یہ غلط بات کی ہوتی قرآن کریم کو کیا ضرورت تھی کہ نبیوں کے ذکر میں ایک غیر نبی بلکہ ایسے مومن کا ذکر کر دے جو اپنے ایمان کو بھی چھپا رہا ہے اور اس کی بات کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے لوح قرآن پر. فرمایا ان یکو کاذبا فعلیہ کذبہ، اگر جھوٹا ہے تو اس کو ڈرنا چاہیے اپنے خدا سے، نہیں ڈرتا تو جائے جہنم میں. یہ جیسا ہم اردو میں کہتے ہیں اس کا وبال اس پہ پڑے گا. تمہارا حق ہی کوئی نہیں اس کے قتل کے منصوبے بناؤ. وَإِن يَكُ صَادِقًا، لیکن یہ دیکھ لینا اگر وہ سچا نکلا، یُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، پھر ضرور تمہارے اوپر وہ بڑائیں پڑ جائیں گی جن کے وہ تم سے وعدے کرتا ہے. تو کتنا خطرناک سودا ہے ایک دعوے دار کے متعلق یہ فتویٰ دے دینا کہ ہم یقیناً کہتے ہیں کہ خدا نے اس سے کوئی کلام نہیں کیا اور وہ جھوٹا ہے. کس طرح پتہ لگا؟ اللہ نے کلام نہیں کیا تو اللہ جانتا ہے، اور اللہ کو غیرت ہی کوئی نہیں اپنی، اس کو وہ فکر ہی کوئی نہیں کہ جھوٹا آ گیا ہے. اور جن بیچاروں کو پتہ لگ ہی نہیں سکتا کہ خدا نے کلام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا تو اوپر ذمہ داری خدا ڈال دے کہ اس کو ہلاک کرو، ہو ہی نہیں سکتا. عقل کے خلاف بات ہے. اس لیے اگر مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے تو پہلے تو اس کی دعوے کی نوعیت کو آپ سمجھیں اور یہ غور کریں اپنے نفس پر کہ یہ دعویٰ شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے بھی کہ نہیں ہے. فیصلہ کن یہ بات ہے. ورنہ عربی کے جھگڑوں میں اگر آپ مبتلا ہو گئے تو آپ میں سے اکثر کو نہیں آئے گی، آتی نہیں ہوگی. اور اگر آتی بھی ہو تو اتنے لمبے جھگڑے ہم بھی تو قرآن کریم سے دلیلیں دیتے ہیں، عربی کے گرامر سے دلیلیں دیتے ہیں. احمدی عرب ہیں بڑے بڑے چوٹی کے عالم کو ابھی سب بھی بیٹھے ہوئے ہمارے اندر مصطفیٰ ثابت ہیں، ان کو بلا لینا اور ملیں گے. تو کس طرح پتہ چلے گا؟ اگر یہ کہیں دلیل دیں کہ زیادہ عرب مخالف ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے زیادہ عرب آپ کو مخالف، یہ تو کوئی دلیل نہیں. اس لیے اصولی بات یہ ہے کہ ایسے طریقے اختیار کریں جو ہر کس و ناقص کے لیے اختیار کرنا ممکن ہو. اور میرے نزدیک سب سے بڑی کسوٹی سچ اور جھوٹ کی پرکھ کی یہ ہے کہ ہر وہ عقیدہ جو شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو اس کو رد کر دیں، وہ مردود ہے، سچا ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قیامت تک کے لیے خدا تعالیٰ نے محفوظ فرما دی، اس کی حفاظت کا وعدہ کر دیا. ہر وہ عقیدہ جو شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھانے والا، بڑھا تو نہیں کر سکتا، مطلب ہے اس کے مطابق ہو، اس کے شایان شان ہو، وہ رد کرنے کے قابل نہیں ہے. نہ بھی سمجھ آئے تو اس پہ غصے کی یا مخالفت کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی. یہ اصول اتنا قطعی، اتنا واضح ہے کہ میرے نزدیک ہر اختلافی مسئلہ، خواہ وہ شیعہ سنی کا ہو، خواہ وہ وہابی بریلوی کا ہو، خواہ وہ احمدی غیر احمدی کا ہو، اس کسوٹی پر اگر پرکھا جائے تو صحیح جواب آئے. اور دوسرا اپنی فطرت کی کسوٹی پر پرکھیں، دیکھیں کہ آپ کی فطرت کیا جواب دیتی ہے. جو دعویٰ حضرت مرزا صاحب نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل غلام نبی ہوں. نہ قرآن کا ایک شوشہ تبدیل کرنے کے لیے آیا، نہ سنت کو تبدیل کرنے کے لیے آیا، نہ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبدیل کرنے کے لیے آیا. قیامت تک کے لیے یہ جاری قدریں ہیں، ان کو کوئی بدل نہیں سکتا. میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی طرف قوم کو دوبارہ بلانے کے لیے آیا ہوں. ان سنتوں کو بحال کرنے کے لیے آیا ہوں جو حضور کے زمانے میں جاری تھی، بعد میں امت ان سے پیچھے ہٹ گئی. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آیا ہوں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روشن تھے مگر بعد میں اختلاف کا شکار ہو گئے. یہ دعویٰ ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اپنے گزشتہ پس منظر سے نکل کے، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خدا نے مجھے غلام محمد مصطفیٰ کے طور پر، آپ کے تابع کے طور پر نبوت کی خلعت پہنائی ہے تو شان مصطفی میں اس سے کیا نقصان پہنچتا ہے؟ یہ کسوٹی جس کی طرف میں آپ کو بلاتا ہوں.
اور اس کے برعکس ایک اور بات بھی سوچ لیجئے، اس سے پہلے انبیاء ایسے گزرے جن کے غلاموں کو خدا نے نئی شریعت نہ لانے کے باوجود نبوت کی خلق بخشی تھی. اگر موسیٰ یہ دعویٰ کرے، نعوذ باللہ من ذالک، میں مثال کے طور پر سمجھانے کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ دیکھو میں افضل ہوں، قیامت کے دن جب میرے غلام کھڑے ہوں گے تو میرے غلاموں کے صف میں چوٹی کے انبیاء بھی ہوں گے، داؤد بھی ہوں گے، سلیمان بھی ہوں گے، حضرت یسائی اور بہت سے غلام، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا، یہ سارے بزرگ ہوں گے. اور جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے تو آپ کے پیچھے آپ کا نائب نبی بھی کوئی نہیں ہوگا. اگر یہ کہا جائے تو کون سی دلیل ہے جس کے ذریعے ہم اس دعوی فضیلت کو رد کر سکتے ہیں؟ اور حکمت کیا ہے اس میں؟ کیوں خدا غلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم اصلاح کے لیے نبوت کا لقب نہ عطا فرمائے؟ یہ ہے مصطفیٰ ثابت جی، میں نے بتایا تھا ہمارے ایجپٹ کے ہیں اور خدا کی فضل سے بہت ہی مخلص فضائی ہیں، بہت عالم ہیں، انگریزی سائنس کے بھی، مذہب کے بھی. اور مصطفیٰ when did you accept Ahmadiyyat? 50 years ago, sir. 50 years? Yes. Must be a small child, small kid then. No, sir, I was not. You don't look that old, to me at least. Of course, your beard is very good and becoming, but it doesn't mean that it's also indicating your old age. Well, I think I'm old enough, sir. All right. I was just telling them that as far as the issue of Khatm an-Nubuwwat is concerned, if we drag them into a debate on the basis of Arabic text of the Holy Quran and Arabic traditions, it will be impossible for them to come to a satisfactory conclusion in view of their paucity of Arabic knowledge and the Quranic knowledge. Even if they devote the rest of their lives, they will not be able to decide the issue satisfactorily. On the other hand, if they take the attitude that all right, we don't know, but our leaders know Arabic, and they are great Arabic leaders who know Arabic much better than you Punjabis, this and that, so the issue is clinched. I told them that, well, if you say that, then I'll produce 1, 2, so many Arabs who know Arabic, who know the worldly wide knowledge as well, and this is their own mother tongue, and who know the Holy Quran very well too. They will stand on our side and say, look here, we know also Arabic, we understand the meaning very well, and they are all right. So that, argument will be cancelled with a similar argument on the other side. So when I said that, suddenly you came to my mind, and I said, why not introduce you to them? So that is how it all came up. If you permit us, we are discussing things in Urdu. Yes, sir. Shall I continue, please? But by all means, sir. Please, yes. Shall I stay or can I? Please stay if you can. If you have to leave, you will. I'm in the other meeting, sir. Okay, please. Thank you. So, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. تو میں نے عرض کر رہا تھا کہ یہ حضرت مرزا صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ میں ایک غلام نبی کے طور پر آیا ہوں، اور نبی کیوں مجھے کہا یہ میں زمین بات میں لوں گا. دعویٰ پہلے سمجھنا چاہیے اس دعوے میں قابل نفرت بات کوئی ہے کہ نہیں، یہ صرف دیکھ لیا جائے، اور ایسی بات کوئی ہے کہ نہیں کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حتب کا موجب ہو. اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی روحانی بادشاہت قیامت تک قائم ہے، آپ کی کتاب قیامت تک قائم ہے، آپ کی سنت قیامت تک قائم ہے، کوئی شخص نبی ہو یا ولی ہو ایک شوشہ بھی قرآن، سنت اور حدیث کا جو سچی حدیثیں ہیں منسوخ نہیں کر سکتا، تو پھر اس کو اگر نبوت کا لقب ملتا ہے تو اس میں کون سی بات حتک یا گستاخی کی ہے؟ یہ ایک بنیادی بات ہے. قرآن کی منہ سے مل سکتا ہے نہیں، یہ بات کی بات ہے، لیکن میں اس وقت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، یہ بات محبت کے منافی کوئی نہیں ہے.
میں تو سمجھتا ہوں کہ جس بادشاہ کی غلامی میں بادشاہ ہوں وہ زیادہ معزز ہوتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے علماء ربانی کے متعلق یہ فرمایا علماء کا انبیاء بنی اسرائیل. علماء میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر مرتبہ رکھتے ہیں. اتنی بڑی شان کر دی ہے آپ نے. دوسرا دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ مجھے خدا نے امام مہدی بنایا ہے. اب امام مہدی بنانے میں تو کوئی حد تک ایسی سوال نہیں پیدا ہوتا، لیکن ایک چیز ہے امام مہدی کے متعلق غور کرنے والی. اگر آپ اس مسئلے کو سمجھ لیں تو ہمارا نبوت کے متعلق اختلاف اس طرح غائب ہو جاتا ہے جیسے تھا ہی کوئی نہیں. اور میں یہ کھول کر اگر وقت ہوا، ابھی ہے وقت نماز کے لیے جی، تو پھر میں دوسرا شروع کروں گا. مسئلہ یہ بہت اہم ہے. ہم کہتے کیا ہیں، ہماری سوچ کیا ہے، ہم کیوں اپنے آپ کو ان باتوں کے باوجود مسلمان سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم قرآن سنت کے مطابق ہیں. ہماری بات سن لیجیے پھر آگے اور کے مسئلے رائے کو لیجیے پھر بعد میں. امام مہدی کے متعلق اکثر مسلمان فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ تشریف لائیں گے. یہ درست ہے کہ نہیں؟ بعض اہل قرآن کہتے ہیں کہ نہیں، ہم قرآن میں اس کا ذکر نہیں پڑا اس لیے ہم نہیں مانتے. وہ مسیح کے بھی آنے کے منکر ہیں، اس لیے میں اس فرقے کو چھوڑتا ہوں. باقی جتنے فرقے ہیں وہ متفق ہیں کہ حضرت امام مہدی ضرور تشریف لائیں گے. اس بات پر بھی متفق ہے کہ امام مہدی امام ہونے کا دعویٰ خدا کے ایما پر کریں گے، خود نہیں کریں گے. اللہ ان کو امام بنائے گا. یہ درست ہے نا بات؟ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ جب بھی حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے اللہ تعالیٰ خود ان کو امام مقرر فرمائے گا. اور تیسری بات اس پر متفق ہیں کہ جو امام مہدی کا منکر ہو جائے گا وہ عملاً اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق توڑ دے گا، کیونکہ جس کو خدا نے امام بنا کے بھیجا ہو اس کا انکار گناہ کبیرہ ہے. یہ باتیں جو میں نے 3 بیان کی ہیں، ان اصولی باتوں میں ہمارا اور دوسرے فرقوں کا قطعاً ایک ذرے کا بھی اختلاف ہے. صرف اختلاف یہ ہے کہ اس حقیقت کا نام کیا رکھا گیا ہے. جس شخص کے متعلق ہم یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اسے خدا نے بھیجا ہے، الیکٹ نہیں ہوا وہ یا اپنے لہجے سے نہیں کھڑا ہوا، جس شخص کے متعلق ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کا انکار کفر ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پتہ کرنے کے مطابق ہوگا، وہ اگر آج نہیں آیا تو کل آئے گا، اور جب آئے گا اس کا دعویٰ یہی ہوگا. اس دعوے کو نبوت سے الگ کر کے دکھائیں کہ اگر اس کا نام نبوت نہیں ہے تو پھر نبوت اور اس دعوے میں فرق کیا ہے. اس لیے میں ہمیشہ علماء سے گزارش کیا کرتا ہوں، آپ بھی پوچھ سکتے ہیں، کسی بڑے سے بڑے عالم سے پوچھ کے تسلی سے اور ٹھنڈے دل سے پوچھیں کہ میں چھوڑو حضور مرزا صاحب کو جھگڑا نہ صحیح نہ مانتے نہیں مانتے، کل کے لیے تو ہمیں متنبع کرو کہ کل کیا ہونے والا ہے. کل وہ دعویٰ کرے گا امام مہدی کا جو آج نہیں تو اس نے آنے تھے، اس کے دعوے میں یہ بنیادیں ہوں گی یا نہیں. وہ یہ اعلان کرے گا کہ خدا کی قسم مجھے اللہ تعالیٰ نے خود کھڑا کیا ہے اور امت کا ہی نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ساری دنیا کا امام بنا دیا، مانو یا نہ مانو. یہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تمام علماء مجبور ہیں ماننے پر کہ ہاں یہ دعویٰ کرے گا. اس کے بعد آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس دعوے کے بعد ہمیں حق دیتے ہیں آپ یا قرآن یا سنت حق دیتے ہیں کہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں. ایک بھی عالم یہ آپ کو اجازت نہیں دے سکتا. آپ اس سے پوچھیں وہ کہے گا نہیں پکے کافر ہو جاؤ گے، تمہارا دین سے تعلق ہی نہیں رہے گا اگر خدا کے بنائے ہوئے امام کے منکر ہو گئے. تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے خود بخود کہ ایسے دعوے دار کا اصطلاحی نام کیا ہے. قرآن کریم ایسے شخص کو کیا قرار دیتا ہے؟ جہاں تک میرا علم ہے، آپ قرآن کریم کا مطالعہ خود کر کے دیکھ لیجیے، علماء سے پوچھ لیجیے، انسانوں میں سے جس پر ایمان لانا ضروری ہے اسے نبی کہا گیا. کسی غیر نبی پر انسانوں میں سے قرآن کریم نے ایمان لانا ضروری قرار نہیں دیا.
آپ کی ایمانیات میں جو بنیادیں ہیں، پہلا ہے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. یہ تو تینوں انسان نہیں ہے نا. اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یہ بھی انسان نہیں ہے. تقدیر خیر و شر پر ایمان لاتے ہیں، یہ بھی انسان نہیں ہے. اور نبیوں پر ایمان لاتے ہیں. یہ ایمان کی بنیادیں ہیں. کسی غیر نبی پر ایمان لانا قرآن اور سنت سے ثابت کر دیں، ایک بھی استثناء آپ کو نظر نہیں آئے. اسی لیے ساری امت محمدیہ میں ایک دن بھی یہ عقیدہ نہیں بنا کہ مجدد پر ایمان لانا ضروری ہے. مجدد آئے پہلے بھی، ہر صدی کے سر پر آئے، لیکن چونکہ وہ امام مہدی نہیں تھے، ان کو امام مہدی کا لقب دیا ہی نہیں گیا، اس لیے ان کے اوپر ایمان لانا کسی بھی مذہب کے عقیدے میں شرط نہیں ہے. لیکن امام مہدی پر ایمان لانا تمام فرقوں کے بنیادی عقائد میں داخل ہے، یہ لازمی ہے. دوسری بات، اس کو خدا خود مقرر کرے گا. کمیشن آفیسر جس کو کہتے ہیں، جسے خدا خود مقرر کر دے، اسی کا نام امام ہوتا ہے. اسی کو قرآن کریم ائمہ کہتا ہے، اور ائمہ کا لفظ نبیوں کے متعلق استعمال ہوا. تو آپ منہ سے نہ کہیں کہ وہ امام مہدی امتی نبی ہوگا، لیکن عقیدے کی جو دو بنیادیں ہیں وہ مجبور کرتی ہیں کہ اس کی امتی حیثیت کو، اس کی امتی نبوت کو تسلیم کریں. اب مجھے یہ بتائیں کہ نام رکھنے سے گناہ ہو جاتا ہے اور عقیدہ رکھنے سے گناہ نہیں ہوتا؟ عجیب بات ہے. تقویٰ سے کام لینا چاہیے. پہلے اپنے ایمان کا تجزیہ کر لیں، غور کریں کہ اگر نعوذ باللہ من ذالک حضرت یہ سب جھوٹے ہیں تو کل یا پرسوں یا بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی میں تو بہرحال پورے ہونا ہے. اور امت کو لازماً ایک دن امام مہدی سے واسطہ پڑے گا، اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اور وہ یہ دعوے کرے گا کہ مجھ پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ دعوے کرے گا کہ خدا نے مجھے بنایا ہے. جن علماء نے آپ کو یہ سبق دیے ہیں وہ کل پھر آپ کو یہی کہیں گے یہ جھوٹا ہے، کیونکہ وہی بھی بن اور عمل نبوت کا دعوے دار آپ کو کافر کہتے ہیں. چھوڑیں گے پیچھے پھر اس کا. اسی لیے گزشتہ بزرگوں میں جو چوٹی کے مجددین گزرے ہیں، انہوں نے یہ پہلے سے لکھ دیا خدا سے غلط پا کے کہ جب امام مہدی ظاہر ہوں گے تو یہ نہ سمجھ لینا کہ لوگ دوڑ کے ان کے پوروں کے ہار ڈالیں گے گلے میں. امام مہدی کی مخالفت میں ائمہ اور علماء سب سے پیش ہوں گے. یہ پہلے سے حضرت مجدد علی ثانی کیا ہے، یہ حضرت ابن عربی بڑے چوٹی کے بزرگ اور مجدد گزرے ہیں. اس زمانے میں خدا نے ان کو ایک خبر دی، انہوں نے آگے اپنی کتب میں لکھا کہ جب امام مہدی ظاہر ہوں گے تو ان کی مخالفت میں اولین جماعت اس وقت کے علماء کی ہوگی. تو یہ فیکٹر بھی ساتھ پورا ہو جائے گا. پھر کس طرح فیصلہ کریں گے؟ اس لیے جس طرح اس دن فیصلہ کر رہے ہیں اسی طرح آج کو بھی فیصلہ کر لیتے ہیں. آج بھی تو یہی مشکل سامنے ہے. جو کرائٹیرین سچائی کا اس کو ڈھونڈیں گے وہ آج کو نہیں ڈھونڈ لیتے. آج یہ تینوں فیکٹرز موجود. دعوے دار مجھے دعویٰ کر دیا علماء جی آج کل یہ دعویٰ کرتے ہیں. میں ایسا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں ایسا کرتا ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ امام مہدی کو مانتے ہیں کہ امام مہدی آئے گا، تو یہ کہہ کر کسی کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے کہ اس نے امام مہدی کا دعویٰ کیا ہے اور امام مہدی آ نہیں سکتا. یہ کہہ کے تو جھوٹا نہیں کہہ سکتے. میں یہ دلیل دے رہا ہوں. آپ شاید میں اپنا مطلب کو بیان نہیں کر سکا پوری طرح. میں کہتا ہوں اصولاً آپ کسی دعویٰ دار امام مہدی کو یہ کہہ کر رد نہیں کر سکتے کہ چونکہ اس کے دعوے میں اجزائے نبوت شامل ہو گئے ہیں اس لیے ہم اس کا انکار کرتے ہیں. اس لیے کہ جب سچا امام آئے گا، اگر یہ سچے نہیں ہیں، تو اس کے دعوے میں یہ دونوں اجزاء لازم شامل ہوں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں. اس لیے جس طرح آپ اس کے دعوے کو پرکھیں گے، اسی طریق پر ہر ایسے دعوے دار کو پرکھنا مناسب اور عقل کے مطابق ہے. یہ دلیل دے رہا ہوں میں. اس دلیل کے مطابق آپ کی بات بالکل درست ہے، ویلڈ ہے کہ اگر امام خمینی دعویٰ کریں
کہ میں امام مہدی ہوں، مجھے خدا نے کھڑا کیا ہے، اور میرا انکار اس لیے کفر بن جائے گا کہ مجھے خدا نے قائم کیا ہے، اگر یہ دعویٰ کریں تو یہ دعویٰ اپنی ذات میں ان کو کافر یا جھوٹا نہیں بناتا. یہ بات جھوٹا بنائے گی کہ خدا نے نہ کہا ہو اور پھر یہ دعویٰ کرنا، یہ میں مانتا ہوں، لیکن دعویٰ اپنی ذات میں جھوٹا دعویٰ نہیں ہے. یعنی یہ دعویٰ ایسا نہیں ہے جو اسلام کے بنیادوں کے خلاف ہو، کیونکہ آپ خود مان رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں سچے تو کل یہ کہ امام ایسا ضرور آئے گا، یہی باتیں کرے گا. یہ پچھلی دفعہ میں نے جی آپ سے ہاں امام آئے گا، اور آپ نے پھر بھی کئی دفعہ کہا ہے. ابھی بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہ آپ کے عقیدے اور میرے عقیدے میں ایک فرق ہے، اور میں جب تک آپ کی پلیٹ فارم پہ نہیں آتا میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں گا. یعنی کامن فیکٹر ڈیولپ کیے بغیر اختلاف میں انسان ایک دوسرے کو سمجھا نہیں سکتا. ڈائلاگ کے لیے ضروری ہے. اگر میں یہ کہوں آپ کو کہ یہ سچے امام جن کو ہم نے مان لیا، مانو یا نہ مانو، جاؤ جو مرضی کرو، یہ بڑا جہلانہ طریقہ ہوگا. میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں جن بنیادوں پر آپ ان کی مخالفت کر رہے ہیں اگر وہ بنیادیں درست ہیں تو پھر یہ لکھی گئی ہے بات آپ کے لیے کہ کل جب اگر سچا امام آیا تو آپ نے اس کی مخالفت ضرور کرنی، کیونکہ وہ بنیادیں پھر بھی پیدا ہو جائیں گی. میں یہ سمجھا رہا ہوں. اور جہاں تک حضرت ان کا تعلق ہے امام خمینی صاحب کا، میں آپ سے عرض کر دوں، انہوں نے دعویٰ نہیں کیا. وہاں ہو رہے ہیں آج تک، یہ امر واقعہ کے خلاف ہے. انہوں نے ہرگز دعویٰ نہیں کیا. اصل بات میں اس کو جاتا ہوں، امام خمینی نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں. ان کا عقیدہ اگر آپ سمجھیں تو وہ عملاً سارے شیعہ ائمہ اپنے آپ کو نائب امام کہتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام موجود ہے، زندہ آ چکا ہے، وہ کل کی راہ نہیں دیکھ رہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ واپس آئے گا، اور ایک امام کی موجودگی میں جسے خدا بنا چکا ہے کوئی دوسرا امام بن ہی نہیں سکتا. اس لیے وہ کہتے امام ہیں لیکن ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کی نیابت کر رہا ہے ان کا قائم مقام، اس لیے وہ دعویٰ نہیں. اور آج تک حضرت انہوں نے امام خمینی صاحب نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ خدا نے مجھے مقرر کیا. ایک فکر آپ نہیں دکھا سکتے. جہاں تک بہاؤلہ کا تعلق ہے، بہاؤلہ اور باب اللہ دو الگ الگ وجود ہیں. بہاؤلہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ خدا نے مجھے مقرر کیا ہے کہ میں آنے والے مسیح جو بھی نجات دہندہ آنے والا ہے اس کی ذات تیار کروں، اور اس کا اسی لیے باپ کہلاتا ہے دروازہ، وہ ہے کہ اس میں سے گزر کے آنے والا تشریف لائے گا. اور چونکہ انہوں نے واضح دعویٰ کیا تھا الہام کا، وہ مدت مقررہ کے اندر قتل کر دیے گئے اور خدا نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جو جھوٹوں سے کیا کرتا ہے. بہاؤلہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں، نہ امامت مہدی ہونے کا دعویٰ، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. بہاؤلہ نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اور جیل سے ہمارے پاس کتاب اقدس پڑھی ہوئی ہے، اکثر ملتی نہیں، میں اس کو دوبارہ چھپوا رہا ہوں اسی لیے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو پتہ تو لگے کہ بھائیت کیا چیز ہے اور احمدیت کیا چیز ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. بہاؤلہ صاحب نے معلومات کیجیے. ہاں میں بالکل ناراض، میں تو خوش ہوں، آپ بے شک پوچھے شوق سے. میں سمجھانا چاہتا ہوں اگر میرے بیان سے کوئی شعبہ بھی ایسا رہ گیا ہو جس میں غلط فہمی ہو تو آپ کا حق ہے، آپ پوچھیں. بلکہ جب پوچھیں گے تو مجھ پر احسان کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کی طرح کسی اور کے لیے غلط فہمی پیدا ہوگی، وہ بھی حل ہو جائے گی ساتھ ہی. بہاؤلہ صاحب نے جیل سے جو عدالت لکھی جو ان کی کتاب اقدس میں لکھی ہوئی موجود ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو تم لوگ جو بندے ہو اور عام انسان ہو، اذان کے متعلق یہ خیال ہے کہ ہوتے ہی خاموش ہو جانا چاہیے، ضروری نہیں ہے. تلاوت کے متعلق ضروری ہے. قرآن کریم فرماتا ہے جب تلاوت کیا جائے تو ان سے تو خاموش ہو جائے گا، لیکن اذان کے متعلق کہیں ذکر نہیں ہے. اس لیے کاروبار جاری رہتے ہیں. ہمارے ملک میں تو بعض دفعہ 24 گھنٹے اذان ہونے لگ جاتی ہیں، کوئی خاموش ہوتا ہے یہ بات لانے والی ہوتی ہے. ہاں تو سوال بھی یہ دین میں اتنا چلنا چاہیے جتنا خدا نے مکلف کیا ہے. جب ہم آگے بڑھ کے کریں گے اپنے برخان کئی مشکلیں ڈالیں گے. جب اکیلے بیٹھے ہوں، کوئی گفتگو دینی نہ ہو رہی ہو یا لغویات ہو رہی ہوں تو پھر بہتر یہی ہے کہ نیکی کی بات سنیں.
لیکن اگر یہاں بھی دین کی ڈسکشن ہے تو وائی ڈسٹربنس کا. اچھا اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, بہاولہ صاحب نے لکھا کہ میں خدا تو قید میں ہوں تمہاری خاطر اور جیل کی سروقتیں برداشت کر رہا ہوں, دیکھو کتنا بڑا میرے احسان ہے, تم میرے بندوں بار عیش کر رہے ہو. اور ایک جگہ نہیں, ریپیٹڈلی انہوں نے یہ دعویٰ کیا. اور سارے قرآن کریم میں یا احادیث میں ایک بھی اشارہ نہیں ملتا کہ خدا تعالیٰ خدائی کے دعوے دار کو اسی دنیا میں پکڑ لیتا ہے, نبوت کے دعوے دار کو پکڑنے کے ملتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے, خدائی کا دعویٰ اتنا ایبسرڈ اور دعووں والا دعویٰ ہے کہ کوئی دھوکہ کھا ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ خود ہی پہلے ہلاک ہوا ہو. نبوت کے دعوے میں مشکل ہے, کیونکہ نبوت کے دعوے میں وہ کہتا ہے مجھ سے خدا نے کلام کیا. آپ کے پاس ذریعہ نہیں ہے معلوم کرنے کا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. جس نے کیا تھا وہی جانتا ہے. اگر وہ نہ پکڑے تو آپ کو کیا پتا؟ آپ ہاتھ ڈال بیٹھے ہیں اس نے کیا وہ تب مارے گئے. مان جائیں تو شک میں رہیں, پتہ نہیں کیا دعویٰ کیا کہ خدا نے بولا بھی تھا کہ نہیں بولا تھا. اس لیے جب خدائی کا دعویٰ دار کوئی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ترک کر دیتا ہے, اس کی حیثیت کو بڑھا دیتا ہے. سارے خود اپنی موت مر جاتے ہیں. اور جتنے وہ مذاہب موجود ہیں جن کے بانیوں کے متعلق کہا جاتا ہے انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا, قطعی طور پر ثابت ہے انہوں نے نہیں کیا تھا. جنہوں نے سچ مچ کیا ان کا وجود ہی نہیں رہا, خود ہی مل گئے. حضرت عیسیٰ نے کیا تھا دعویٰ؟ نہیں کیا, ان کو بنا دیا. اس لیے اس کا گناہ ان پر نہیں ہے, ان کا جو مذہب جاری ہے اس لیے جاری ہے کہ ان کا دعویٰ نبوت کا تھا اور خدا نے ان کو نہیں پکڑا. بہرحال یہ الگ مضمون ہے. جماعت احمدیہ کا ہرگز یہ عقیدہ بہائیت سے تو ہمارا دور کا بھی رشتہ نہیں, بلکہ بہائیت سے ہماری بحثیں چلتی ہیں, خود ہمارے بڑے بڑے مباحثے ان سے ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں بھائی کہ نئی شریعت یا ان معنوں میں کہ قرآن کریم کی شریعت کا اکثر حصہ اب واجب العمل نہیں رہا, کیونکہ زمانہ بدل گیا. اس لیے نئے جدید تقاضے ہیں. نئے جدید تقاضوں کے مطابق بہاولہ کہتا ہے اب میں شریعت میں تبدیلی کر رہا ہوں کیونکہ میں خدا ہوں, میرا حق ہے, اور میں تمہیں نئے تقاضوں کے مطابق لے کے آ رہا ہوں. نمازیں 3 کر دی اور بعض جگہ چھٹی دے دی, مہینوں کے نام بدل دیے, ان کے وقت بدل دیے, بعض فرائض اٹھا دیے, شادیوں کی 4 کی اجازت کی بجائے 2 بیویاں کر دی. عجیب و غریب ہے. پردہ اٹھا دیا اور بہت سارے دخل اندازی کی. بہاولہ نے تو پورا شریعت اسلامیہ کا حلیہ گرا دیا, نہ مسخ کر دیا, اور دعویٰ یہ کیا کہ جدید تقاضے اس کا مجبور کرتے ہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہائیوں کے خلاف بھی ساری امت مسلمہ کی طرف سے دفاع کا حق ادا کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں ان کے ساتھ بھی کتاب بیٹھ کریں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں امریکہ گیا, وہاں بھی بڑا ان کا چلا ہوا ہے کہ ان معنوں میں کہ پروپیگنڈا ہے کہ ہم بہت پھیلے ہوئے ہیں, ہم چند لوگ ہیں, خود خدا نے ان کو برکت نہیں کہیں. ان کا جو مرکز ہے اکا, وہاں بھی ٹوٹل نمبر بھائیوں کا 25-30 سے زیادہ نہیں آج تک. یہ تو سلوک ہے اللہ تعالیٰ کا. مجھ سے ایک بھائی صاحب نے گفتگو شروع کی اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے سامنے بھی بھائی ہیں تو ان سے گفتگو کا طریقہ کیا ہے. کہ دیکھیں گے آپ کہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ اس لیے بہتر تھی کہ موسیٰ کی شریعت, عیسیٰ کا دین پیچھے رہ گیا, موسیٰ کا دین پیچھے رہ گیا, اس سے پہلے ابراہیم کے دین پیچھے رہ گئے اور وقت کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے تھے. انسان تو پروگریس کر رہا ہے. 1400 سال پہلے کہاں انسان کس موقع پر کھڑا تھا, آج کا انسان ترقی کر کے کہاں پہنچ گیا. تو کتنا جاہلانہ عقیدہ ہے کہ شریعت وہیں کھڑی ہو جائے اور خدا تعالیٰ اسے تبدیل نہ کرے اور نئے تقاضوں کا خیال نہ کرے. اس لیے خود اس بنیاد پر, جس بنیاد پر قرآن نے گزشتہ شریعتوں کو منسوخ کیا تھا, قرآن کی شریعت کا منسوخ ہونا ایک عقلی تقاضا ہے, ایک لازمی طبی تقاضا ہے, یہ دلیل دیتے ہیں. اور اکثر مسلمان بیچارے سادہ لوگ, ان کو فلسفہ دین کا چونکہ علم نہیں ہوتا,
بڑی مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں. میں ان کی بات سنی اور مجھے میں آپ کو بھی طریق سمجھاتا ہوں. میں نے کہا آپ نے دلیل جو دی ہے اس میں تھوڑا سا ٹوسٹ کر دیا, پہلے میں اس کو کھول دوں پھر اگلی بات کرتے ہیں. قرآن کریم نے صرف یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ان پچھلے دنوں کے مقابلے پر چونکہ بعد میں ہے اس لیے اس کو حق ہے. قرآن کریم نے یہ دعویٰ کی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ ہم نے آج دین کو کامل کر دیا. یہ دین کے کامل ہونے کا دعویٰ کبھی گزشتہ کسی شریعت نے نہیں کیا تھا اور کامل کے بعد اضافہ نہیں ہو سکتا. کامل میں کمی کریں تب مارے گئے, کامل میں اضافہ کریں تب مارے گئے. یہ بیلنس ہے جس کو آپ بگاڑ سکتے نہیں. زمانہ کے گزرنے سے کامل میں کیسی تبدیلی ہو سکتی ہے. میں نے ان کو مثال دی, میں کہتا آپ مجھے, میں مثال دیتا ہوں اور میں آپ کے سامنے چیلنج رکھتا ہوں, اس کو تبدیل کر کے دکھا دیں مجھے, میں اسی وقت مان جاؤں گا کہ بھائی شریعت سچی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعلیم دی کہ ناک کے بدلے ناک, آنکھ کے بدلے آنکھ, تو مکہ مارے تو مکہ مارو اور خوب برابر کا بدلہ دو. یہ تعلیم تھی کہ نہیں؟ اور معافی کا وہ ذکر نہیں ملتا. حضرت موسیٰ کی تعلیم کے متعلق میں ان کو بتایا کہ کمپیریٹیولی کامل تھی, ایبسولوٹلی کامل نہیں تھی. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اسلام ایبسولوٹلی کامل ہے, کمپیریٹیولی نہیں. جب یہ سمجھ جائیں تو پھر کسی قیمت پہ بھی بھائی آپ پر غالب آ نہیں سکتے, ان کو وقت نہیں مل سکتا جہاں سے وہ داخل ہو جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو اگر ہم ناکامل کہیں, ناقص کہیں, پھر یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ خدا ناقص تعلیم دیتا ہے. خدا تو کامل ہے, وہ کیسے ناقص تعلیم دے سکتا ہے؟ اگر اس کی تعلیم ناقص تھی تو پھر خدا ہی ختم, پھر چھوڑو مذہب کو, پھر باہر نکلا. اس لیے یہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے. وہ کامل تعلیم تھی اپنے وقت کی نسبت سے, ایبسولوٹلی نہیں. کیونکہ اس وقت حضرت موسیٰ کی قوم, جس قوم میں آپ آئے ہیں, وہ مغلوب تھی, مظلوم تھی, مقہور تھی اور اتنی مضبوط بنا دی گئی تھی کہ اپنا حق بھی وہ نہیں لیتے تھے. جب حاکم قوم کا آدمی تھپڑ مارتا تھا تو کہتے تھے ہم نے تجھے معاف کر دیا. اب کمزور آدمی نے معاف کیا کیا, وہ تو بیچارہ بدلہ لے ہی نہیں سکتا, بزدلی کا نام معافی رکھ دیا. تو ان کے اخلاق اتنے بگڑ چکے تھے کہ ہر بزدلی, ہر کمزوری کو وہ اخلاق حسنہ قرار دے رہے. ان کو اگر معافی کی اجازت دے دیتا خدا اس زمانے میں تو انہیں معافی کرتے رہنا تھا. ان کو ضرورت کیا تھی کہ پھر وہ بدلہ لے آتا. ان کا کریکٹر کھڑا کرنے کے لیے, ان کو اپنے پاؤں پر دوبارہ قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اس وقت جب تک ہم مناسب نہیں سمجھتے ہم تم سے معافی کا حق ہی لے رہے ہیں. تمہیں آنکھ پڑے گا تو آنکھ توڑنی پڑے گی, کوئی ناک کاٹے گا تو ناک کاٹنا پڑے گا. کامل تعلیم ہے اپنے وقت کے لحاظ سے, لیکن ایبسولوٹ ویلیو کے لحاظ سے نہیں تھی. چنانچہ اس کا رد عمل لمبے عرصے کے بعد رد عمل ظاہر ہوا اور وہ سخت دل ہو گئے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ان کے دل پتھر ہو گئے, چٹانوں کی طرح سخت ہو گئے. اتنے ظالم ہو گئے کہ عفو کے نام سے ناآشنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ایک معصوم انسان, نہایت ہی پیاری شخصیت, محبت کرنے والی, رحم کی تعلیم دینے والی, ان کے دل ٹھنڈے نہیں ہوتے تھے یا تو سولی کرے جائیں. کس طرح ظالمانہ سلوک کیا. خدا تعالیٰ نے اس تعلیم کو پھر اس طرح بدلا کہ بدلہ لینے کا حق چھین ہی لیا ان سے. حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا, ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی پیش کر دو, تمہارا کوئی کلوک اتارے تو قمیض بھی اتار کے دے دو. عجیب تعلیم ہے. لیکن اس زمانے میں اگر یہود کو اجازت دے دیتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ اپنے ماننے والوں کو کہ بدلہ بھی لے لو, تو پہلے سخت دل سے انہوں نے لینا ہی بدلا تھا. انہوں نے کہا ایک تھپڑ کے بدلے دوسرا گال آگے کرنا تھا. اس لیے اس زمانے میں, اس کانٹیکسٹ میں یہ کامل تعلیم تھی, لیکن ایبسولوٹ نہیں. میں نے ان بھائی صاحب سے, ان کے اسکالر سے عرض کی کہ اب میں اسلام پر آتا ہوں. 600 سال کے بعد اسلام, 610 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسلام ظاہر ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ یہ تعلیم دیتا ہے
کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو انسان کا حق ہے کہ مقابل پر اپنا بدلہ اتارے، مگر جتنا ظلم کیا ہے اتنا ہی ٹھہرے، اس سے 1 انچ بھی آگے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ پہلا حصہ تعلیم کا۔ نمبر 2، عفو کی بھی اجازت ہے، معاف کرنے کی بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ معافی کے نتیجے میں اصلاح ہو، معافی کے نتیجے میں جرم کی حوصلہ افزائی نہ ہو۔ ایبسولوٹ معافی نہیں دی۔ فمن عفا و اصلح، یہ الفاظ ہیں۔ جو عفو کرے بشرطی کہ اس کے نتیجے میں اصلاح واقع ہو تو خدا اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ میں نے کہا اب اس تعلیم کو آج ذرا بدل کے دکھا دیں۔ 1400 سال ہو گئے، ایک شوشہ اس کا تبدیل کر کے دکھائیں کہ یہ زمانے میں پیچھے رہ گئی ہے، اب قانونی تعلیم یہ ہے۔ قرآن کریم کو ایبسولوٹ ویلیو حاصل ہے، یہ ہے اصل پوائنٹ۔ کمال اسی کو کہتے ہیں کہ اس سے بہتر تعلیم ممکن ہی نہیں کہ نہ معافی کی کھلی چھٹی دینی ہے، نہ انتقام کی کھلی چھٹی دینی ہے۔ انسان ایڈلٹ ایج کو پہنچ گیا ہے، وہ یہ فیصلہ کرے کہ میں معافی دوں گا، اگر معافی کے نتیجے میں جرم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہو تو خدا مجھے معافی کی بھی اجازت نہیں دیتا، میں نے لازمی پھر بدلہ لینا ہے۔ اگر معافی کے نتیجے میں اصلاح ہوتی ہے، کسی کا دل بدل جاتا ہے، کوئی پاک ہو جاتا ہے، تو خدا مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ میں اپنا حق چھوڑ دوں، اس کو معاف کر دوں۔ تو یہ ہے کمال کا مضمون، اور جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ دین ان معنوں میں کامل ہوا کہ ہر زمانے کی ضرورت اصولی طور پر بیان فرما دی گئی، اور ہر زمانے کی ضرورت قرآن کریم اور سنت محمد مصطفیٰ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اس لیے ہماری مثال تو ایسے دوسرے لوگوں سے ہو نہیں سکتی۔ ویسے پرورت کریے جی، آپ کچھ فرمانا چاہتے تھے یا ویسے تھک گئے تو بیٹھے ہوئے؟ نہیں، میں کہہ رہا تھا کہ اذان ہو گئی، نماز۔ اچھا ہاں وقت ہو گیا، اچھا معاف کریں گے، میں دیکھا جزاک اللہ، ایگزیکٹ 8:30 نماز ہوتی ہے، شکریہ آپ نے بتا دیا۔ اچھا جی جزاک اللہ، آپ نے بہت تشریف فرمائی۔ آج ہم نے اصل میں سوال جواب کی مجلس نہیں رکھی تھی نا، میں نے کہا میں کچھ باتیں اپنی طور پر عرض کر دیتا ہوں، تو پھر آپ جب چاہیں جس طرح کہیں۔ جزاک اللہ، شکریہ، جزاک اللہ،